وہ تاریخ کی روشنی میں لفظ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کہنا چاہیے. تو میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے ابھی نص پڑھی ہے حدیث پاک کی بخاری شریف سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلح اللہ علی یدیہ، اللہ بھی صلح کرا دے گا اس کی ہاتھ پر دو عظیم جماعتوں کے درمیان. تو اللہ جس کو اللہ کا رسول صلح کہہ رہا ہے اس کو معاہدہ کہنا، اور کہنا بھی اس انداز سے کہ جیسے تاریخوں کی روشنی میں، تو اس پر میں ابھی کوئی فتوے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس پر سختی کروں. یہ ٹھیک ہے، کالر کا حق ہے کہ وہ اگر اپنے طور پر تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کے رسول صلح فرما رہے ہیں اس کو صلح ہی کہنا چاہیے، معاہدہ نہیں کہنا چاہیے. معاہدہ کوئی اس صلح کے اندر اگر ہو بھی، جیسے دیکھیے صلح حدیبیہ ہے تو اس کے اندر بھی معاہدے کی باتیں ہوئی نا، لیکن اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں یا معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت فرمایا کہ یہ صلح کرائیں گے، صلح کرائیں گے، اس کی بشارت دے رہے ہیں. اور آپ بھی خود فرمائیں مسلمین، تمام مورخین جو ہے وہ آپ کا لقب بھی مسلمین فرماتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اصلاح فرمانے والے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ اس صلح کے بارے میں کیا ہمیں سمجھنا چاہیے اور کیا شرائط تھی. تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ شرائط حضرت امام حسن کا جو خطبہ ہے، آپ نے جب بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں اس کو آپ کے سامنے اسد الغابہ، یہ علامہ ابن اسیر جو ہیں جزری، عز الدین بن اسیر ابی الحسن علی محمد الجزری کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، جو 8000 صحابہ کا بے مثال انسائکلوپیڈیا ہے یہ. اور یہ ایک مشہور جو ہے سیرت نگار بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. ان سے پیش کرتا ہوں کہ حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کی تعیین میں اس کے کچھ اختلاف ہے، لیکن نصف جمادی الاولیٰ 41 ہجری میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کے آخر میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاخر میں، بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض ربیع الاخر کہتے ہیں. پہلے قول کے موافق حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے 12 دن رہی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاخرہ میں یہ واقعہ ہوا ان کے قول کے موافق 6 مہینے اور کچھ دن رہی، اور جو لوگ کہتے ہیں جمادی الاولیٰ میں یہ واقعہ ہوا ان کے نزدیک تقریباً 8 مہینے رہی. واللہ عالم. ان تمام اقوال میں انہی لوگوں کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی، اور جن لوگوں کا قول 40 ہے ان سے وام ہو گیا ہے، یعنی 41 ہجری میں یہ واقعہ. اس پر وہ بات فرما رہے ہیں اور صلح کا ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا تاریخوں میں کیا ہے، میں تاریخ پر آ گیا ہوں، حالانکہ میں بنیادی طور پر تاریخوں کو معتبر نہیں بنتا نصوص کے مقابلے میں. جب حضرت حسن نے معاویہ سے بیعت کی، اب اس کو نوٹ کر لیں، جب حضرت حسن نے امیر معاویہ سے بیعت کی تو قبل اس کے کہ حضرت معاویہ کوفے میں آئے، حضرت حسن نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو، ہم تمہارے سردار اور تمہارے مہمان ہیں، اور ہم تمہارے نبی کے اہل بیت سے ہیں جن سے اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے اور انہیں خوب پاک کر دیا ہے. اس کلمہ کو کئی مرتبہ کہا، یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور ان کی رونے کی آواز کانوں میں آئی. جب حضرت معاویہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے بیعت کی. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کی، امام حسین علی مقام نے بیعت کی. امام حسین اور حسن پاک کے ایک قریبی جو دوست تھے وہ انہوں نے بیعت کی. یہ باقاعدہ واقعہ رجال کشی میں حضرت یہ بات ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں یہ واقعہ موجود ہے محسن ملٹن کین سے. جی محسن بھائی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. آپ سب کو پہلے تو سلام. السلام ورحمۃ اللہ. 2 معمولی کوشچنز ہیں. مجھے آیت قرآن کی یاد نہیں ہے، بٹ I'm sure آپ کے عالم اس کو ریلیٹ کر سکیں گے اور ان کو یاد ہوگی. قرآن مجید میں کچھ واقعہ ہے اہل بیت کا اور امام حسن کا بھی، اہل بیت کا کیا جنرلی، جس میں اللہ پھر ان کو کہتا ہے سلام، ان کے بعد لفظ استعمال کرتا ہے. تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، جہاں تک میری چھوٹی سی معمولی سمجھ ہے، ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے. ایک کوشچن تو یہ تھا، اس کے بارے میں آپ پلیز فرمائیے. اور دوسرا کوشچن یہ تھا، امام حسن کی جب شہادت ہوئی تو ان کا جنازہ باہر لے کے گیا، اس کے اوپر جو تیر چلائے وہ کس کے حکم سے چلائے اور کس نے چلائے. پھر وہ ان کا جو جنازہ تھا پھر دوبارہ گھر میں گیا اور پھر اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ دفن کیا گیا. اور یہ حضور کے بہت ہی پیارے بیٹے کہہ لیں آپ تھے، ان کو حضور کے ساتھ کیوں نہیں دفن کرنے دیا؟ اس کے پیچھے کچھ بات کریں پلیز آپ. تھینک یو ویری مچ، مہربانی سر.
جی جزاکم اللہ محسن صاحب ملٹن کین سے آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ تعالی باری پر آپ کا سوال ضرور پیش کیا جائے گا۔ جی شاہ صاحب آپ معاہدہ کی اور معاہدہ صلح جو ہے اس کی تفصیلات بیان فرما رہے تھے۔ یا اس میں آپ کی جو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح فرمائی تو خلافت کے امور آپ کے سپرد کیے، اور آپ کی خلافت پر پہلی بیعت ہی آپ نے فرمائی۔ امام حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ کی بیعت ہوئے، اور پھر ثم قال للحسین، یہ رجال کشی روافظ کی کتاب ہے اہل تشیع کی، اس کے اندر موجود ہے۔ ثم قال للحسین، پھر آپ نے امام حسین علی مقام سے فرمایا قم فبایع، کھڑے ہو جاؤ اور بیعت کرو۔ حضرت امام حسین علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، تو پھر آپ نے ابن قیس سے فرمایا، قیس بن سعد بن عبادہ انصاری، کہ آپ بھی بیعت کرو۔ تو انہوں نے خاص طور پر حضرت امام حسین علی مقام کی طرف دیکھا کہ کیا میں بیعت کروں یا نہیں، یہ فرما رہے ہیں، فرمایا قم فبایع انہ امامی، کہ اس پر توقف نہ کرو کہ حسن صرف بھائی تو نہیں ہے کہ میں مرتبے میں صرف بھائی ہے تو میں اس سے اختلاف کروں، وہ تو امام ہے ہمارا۔ تو جب امام کا حکم آ گیا تو اب کوئی بات اندر کی نہیں ہے کہ تم مجھے آنکھوں سے انظروا ما یامر، آنکھوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کروں، ایسے اشارے سے دوست تھے نا۔ تو آپ نے فرمایا قم فبایع، بیعت کرو۔ پھر سب کوفہ والوں نے آپ کے سامنے بیعت کی۔ اس وقت یہ ان لوگوں کا چونکہ مطالبہ رہتا ہے تو ہمیں اس سے بتایا جائے، تو یعنی تاریخوں سے، تو تاریخ سے عرض کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے شرائط کی، پہلی سب سے شرائط والی اس بات پر زور دینے والوں سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ صلح جو ہوئی ہے تو اور اس پر آپ نے خلافت سپرد کی ہے، تو یہ کام جب آپ کے نزدیک اہل تشیع کے نزدیک امام ہوتا ہے منصوص من اللہ اور معصوم، بتایا جائے کہ پھر جب اللہ کے حکم کے بغیر تو امام کو بات کرتا نہیں، تو اللہ کے حکم سے ہی صلح کی نا، اور خلافت اسلامیہ کا تاج جس کو سپرد کیا اس کے بارے میں جتنے گندے عقائد کا اظہار کیا جاتا ہے، اگر ان کا وہ مستحق ہے تو امام حسن مجتبیٰ نے کیا ایک کافر یا فاسق کو خلافت دے دی؟ یہ پہلا سوال ہے میرا۔ اب رہ گیا شرائط کا مسئلہ۔ یہ شرائط ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، شرائط کوئی چیز وقوع میں ہی اگر رہا ہے شرائط کیسے ہوں گی؟ شرائط جو ہیں وہ آپ نے یہ طے کی کہ آپ اس طریقے پر ہی حکومت کریں گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں کہ جس طریقے پر خلفائے راشدین نے حکومت کی ہے۔ یہ سب سے پہلی یہ شرط ہے۔ اہل مدینہ، اہل حجاز و عراق سے ان چیزوں کو آپ طلب نہیں کریں گے جو میرے والد نے اپنے، یعنی والد گرامی مولا پاک نے اپنے وقت میں انہیں عطا فرما دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو قواعد و ضوابط آپ نے بیان فرمائے ہیں ان میں امت مسلمہ کی بہتری کی سب شرائط تھی کہ اس پر آپ ملوکیت کے وہ احکامات نافذ نہیں کریں گے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ سب سے زیادہ جس چیز پر اپنے خطبہ میں بھی آپ نے زور دیا اور شرائط میں بھی زور دیا وہ یہی تھا کہ آپ اسی نہج پر اپنا نظام چلائیں گے جس نہج پر خلفائے راشدین نے، یعنی میرے والد گرامی نے چلایا اور خلفائے راشدین نے چلایا، شیخین کریمین نے جس طرح نظام چلایا اس کے آپ پابند ہوں گے اور اس کے مطابق آپ حکومت کریں گے۔ جزاک یہ اللہ۔ معاہدہ ہے۔ ہمارے اور ساتھ اس ایک کے کالر ساتھ ہی ہیں، ساتھ- السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بول رہے ہیں میرے بھائی، کہاں سے؟ جی میں فدا حسین بول رہا ہوں آئرلینڈ سے۔ جی میرا چھوٹا سا کویسچن یہ تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب وہ صلح نامہ ہوا امام حسن اور امام اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، جی تو اس صلح نامہ میں ابھی انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت تطہیر، اور جی اس میں واضح ہے کہ امام حسن اس آیت کے حساب سے معصوم قرار پاتے ہیں۔ کیا ایک معصوم غیر معصوم سے بیعت لے سکتے، غیر معصوم ایک معصوم سے بیعت لے سکتا ہے؟ کیونکہ امام حسن اس آیت کے حساب سے ہر رجس سے دور ہیں۔ رجس کے اگر ہم ڈیپلی معنی سمجھیں تو مولانا صاحب ہیں، وہ خود سمجھدار ہیں، تو ان کو سمجھ ہوگی کہ اب یہ کبھی بھی آیت ایسی آیت امیر معاویہ کے لیے نہیں آئی۔ تو اگر قوم ایک اچھے لیڈر کو اور ایسے متقی لیڈر کو چھوڑ کر غیر متقی لیڈر کو اگر کہے کہ اس کی بیعت متقی نے غیر متقی کی بیعت کر لی، کیا یہ اسلام کے لیے اچھا نظر ثابت ہوتا ہے؟ تو بیعت نہیں کہہ سکتے، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے
تو 40,000 نے کہیں جب امام حسن کے ساتھ 40,000 تھے، کہیں وہ ریفرنس ہے کہ 40,000 نے ساتھ ہی بیعت کی تھی امام حسن کے، جب امام حسن نے کی تو 40,000 نے بھی اسی وقت حضرت امیر معاویہ جی کی بیعت کی. شکریہ، آپ نے آئرلینڈ لینڈ سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت غلام عباس صاحب کے سوال کا صرف ایک جز رہ گیا، باقی آپ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیے. انہوں نے یہ ایک پوائنٹ بولا تھا اس میں بطور خاص کہ وہ اصحاب رسول کا قتل نہیں کریں گے، یہ صلح کی شک تھی. اور ایک شک یہ تھی کہ وہ اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. یہ دونوں شکیں تھیں اس صلح میں، کیونکہ ان کا ذرا اس طرف خاص اشارہ تھا. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کبھی بھی نامزد نہیں کرتے تھے بعد میں کسی کو، نہ کسی نے کیا ہے. تینوں خلفائے راشدین جو ہیں، مطلب حضرت مولا پاک پر تو ان کو کلام نہیں ہے نا، تین خلفائے راشدین اور خود مولا پاک کا بھی یہ موجود ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا، یعنی آپ کے زخم آ چکا تھا، اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے بعد حضرت امام حسن کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے؟ فرمایا نہ میں تمہیں امر کرتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں، تم آنکھوں والے ہو، خود دیکھو اس بارے میں. جو طریقہ مجھ سے پہلے خلفاء کا تھا میں اسی کو جاری کروں گا. یہ باقاعدہ معتبر روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا پاک نے بھی امام حسن مجتبیٰ کو نامزد نہیں کیا. آپ نے یہ فرمایا اسی طریقے پر اگر تم پسند کرو ان کو اپنی امارت کے لیے، جس طرح پہلے خلفاء کے طریقہ رہا، تو ان کو نامزد کر لینا. میں تمہیں نہ امر کروں گا نہ میں تمہیں منع کروں گا کہ نہ بناؤ، بلکہ تم آنکھوں والے ہو، خود اپنی بصیرت سے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا. اگر اس کو آل سمجھو تو تم بنا لینا. ٹھیک ہے جی. ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امر جب بتا دیا کہ ہمارے لیے طرز خلفائے راشدین کی جو ہے وہ اصل ہے، تو اب یہ شرط نہ بھی لکھی ہو تو وہ خود بخود کتابوں مختلف ہے تو خود بخود آ گئی. مگر اس پر میں غلام عباس بھائی سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں بڑے ٹھنڈے دل سے کہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ جو راشدہ تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوک کا دور شروع ہوا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو بادشاہ ہیں، اس وقت ان کو اس بات کا کیوں پابند کیا جاتا ہے کہ اس ایک امر میں وہ شورا کرتے ضرور خلفائے راشدین کی طرح؟ میں کہتا ہوں بالفرض اگر وہ شورا کرتے تو پھر آپ ان کو خلیفہ راشد مان لیتے. یعنی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر وہ اس پر شورا کر لیتے، جیسا کہ شورا تو انہوں نے کی، لیکن اس شورا کا معیار وہ نہیں سمجھا جاتا جو خلفائے راشدین کی شورا کا معیار تھا. بات اصل میں یہ ہے، شورا کے بغیر انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن شورا کے معیار پر ضرور بات ہے، کلام ہے کہ کیا شورا کا معیار وہ تھا جو خلفائے راشدین کے ہاں تھا. تو شورا ضرور کی، مگر جس وقت خلافت راشدہ کی شرط آپ نے رکھ دی کہ خلفائے راشدین کی مطابقت آپ کریں گے، تو یہ باتیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں. مگر دوسری طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی حیثیت خلیفہ راشد کی نہیں ہے. خلیفہ راشد کی جب حیثیت نہیں ہے تو آپ ان شرائط کو ان کو پابند کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح، بالکل صحیح. تو یہ جو حضرت آخری بات ہے اس میں صاف ظاہر ہے ان کے 4-5 سوال آ گئے. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی کو کھلے عام سب و شتم کیا جاتا رہا؟ سب و شتم کے الفاظ موجود ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سب و شتم کرتے، مگر یہ کبھی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کرتے تھے. یہ گروہ تھے، گروہ. اور گروہوں میں آپ کو پتہ ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست جیسی حالت ہوتی ہے. اور ابن اسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے لوگ سب و شتم کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی حضرت علی کی محبت کے دعوے دار سب و شتم کرتے ہیں. تو گروہوں میں جو سب و شتم ہے وہ ہوتا ہے. صحابہ کرام فاسق نہیں ہیں، عادل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور کوئی عادل بھی سب و شتم نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سباب المسلم فسوق، کسی مسلم کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور صحابہ فسق سے پاک ہیں. اور یہاں تک خیر آگے وہ سوال آئے گا تو میں جواب اس کا بھی دے دوں گا. محسن صاحب نے ملٹن کین سے سوال کیا کہ ان کا ویسے سوال وہ تھوڑا ایک بات ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے. محسن بھائی ہم نے رحمت اللہ علیہ نہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے، امام حسن کے مجتبیٰ کے نام پاک کے ساتھ جو لکھا ہے نا یہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ علیہ نہیں ہے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہے جبکہ ان کو علیہ السلام کہنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے ان کے بقول وہاں اہل بیت کے لیے سلام ان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کیا یہ ایسی بات ہے کہ وہاں سلام ان کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے ان کے ذہن میں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب فرشتے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو رحمت اللہ و برکاتہ، جس سے وہ منع کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے، تو وہ لفظ آیا ہے، اچھا یعنی پہلا لفظ ہی رحمت اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ برکاتہ، جی 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 یعنی بارک اللہ بھی کہا اور رحمت اللہ بھی کہا علیہ. ٹھیک. اس لیے ایسے لفظ نہیں ہیں اسلام کے، بلکہ صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ قرآن میں ہیں، والذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما. یہ لفظ صحابہ کرام کے لیے موجود ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ نے، جس وقت شہنشاہ صداقت نے سوال کیا حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام امام الانبیاء سے، یا رسول اللہ جب بھی آپ پر اللہ رحمت فرماتے تو ہمیں بھی حصہ ملتا ہے، یہ درود و سلام والا حصہ ہمارا بھی ہے. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں 22ویں پارے میں موجود ہیں کہ پیارے حبیب ان سے فرما دو کہ اللہ تم پر صلات بھیج رہا ہے، اور آج بھی اور قیامت کے دن بھی، اس دن بھی تحیت بھی ہوگی، سلام بھی ہوگا تم لوگوں کے لیے، علیکم تم پر اے محبوب کے صحابہ. تو آداب بھی آئیں گے اور سلام بھی ہوگا، آج بھی اور قیامت کے دن بھی تم پر سلام ہوگا اور تم اس سلام میں حصے دار ہو. لیکن اس کے باوجود کہ قرآن مقدس نے انہیں حصے دار بنایا، اور اس پر احتیاط یہ ہے کہ شرک فی رسالت سے بچنے کے لیے کہ نبیوں کے ہم پلہ کسی کو نہ بنایا جائے. کیوں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. وہ الفاظ، وہ ورڈ یوز ہی نہ کرو جس طرح کے ورڈ تم یوز کرتے ہو آپس میں. تو نبیوں کا فرق رکھنے کے لیے کہ انبیاء معصوم ہیں اور بڑی شان والے ہیں، بغیر عطف کے، اتباع کے بغیر کسی دوسرے پر درود سلام نہ بھیجا جائے. کیوں کہ اس سے وہ شرک پھر رسالت بنتا ہے. لوگ آج دیکھو اس کا غلط فائدہ لوگوں نے کیا اٹھایا. ایک طبقہ اس پر مصر ہے کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ مرزا کو بھی علیہ السلام اور موعود علیہ السلام کیا کیا لفظ بول رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا فتنہ کی جال پھیلایا ہوا ہے کہ شرک پھر رسالت، جو لوگ مثلیت نبوت کے دعوے دار ہیں ان جیسے ہیں، ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لفظ مت یوز کرو جس سے نبوت کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے، اور تم بھائی بھائی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو. خاندان نبوت کے لیے بھی سلام ضرور ہے، حضور نے سکھایا ہے، لیکن ازواج رسول کے لیے بھی بخاری شریف کے اندر عزیز موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے لیے بھی درود سکھایا ہے باقاعدہ لفظوں کے ساتھ. مگر یہ امتیاز موجود ہے کہ بالاستقلال نہیں، بالاتباع. جہاں سکھایا ہے وہاں بھی بالاتباع ہے. آپ دیکھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ علیہ السلام میں استقلالن ہوتا ہے، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذات کی پر ذات اور اقدس پھر اس پر کے ہو، بعد آل اور پاک پھر پر. آل پاک پر ہو، اصحاب پاک پر ہو، ازواج پاک پر ہو، ذریات پر ہو، سب پر ہو سکتا ہے. لیکن ہو تب بن سکتا ہے، مستقلاً نہیں. جس وقت آپ صرف مستقلاً کہیں گے اس وقت امتیاز قائم کرنا ضروری ہے کہ مستقلاً غیر نبی پر آپ وہ الفاظ نہ لائیں کہ جو الفاظ جو ہیں انبیاء کرام کے لیے خاص کیے جائیں. اور اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو انبیاء کا امتیاز رکھنا ضروری ہے. جس طرح شرک فی توحید جائز نہیں، اس طرح شرک فی رسالت بھی جائز نہیں کہ غیر انبیاء کو انبیاء میں داخل کر دیا جائے. ہاں آپ کی وہ اولاد پاک ہیں، جس طریقے پر درود آپ نے سکھایا وعلا کے ساتھ وہ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت تمہارا تو شرف یہ ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو کون دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو درود پاک نہیں پڑھتا، مگر پڑھتا وعلا کے ساتھ ہی ہے. حضور کا ذکر آئے تو پھر آپ کا ذکر. سبحان اللہ. محسن بھائی کا یہ اگلا سوال تھا جی کہ امام حسن کی جب شہادت ہوئی جی تو آپ کی شہادت کے موقع پر آپ کے جنازہ پر تیر چلائے گئے، وہ تیر کس کے حکم پر چلائے گئے اور لوگ جو چلا رہے تھے وہ کون تھے؟ یہ سب اپنے اندر سے ان کے پیدا، کیونکہ کسی کو بھی عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ دیکھنا نہیں چاہتے. امام حسن مجتبیٰ کے جنازہ پر کسی نے تیر نہیں چلائے. امام حسن مجتبیٰ کی نماز جنازہ ہی سعید بن عاص نے، جو گورنر تھے اس وقت مدینہ منورہ میں بنو امیہ کی طرف سے، انہوں نے پڑھایا ہے. اور امام حسین علی مقام خود گئے چل کے ان کے پاس اور فرمایا کہ اگر یہ سنت جاریہ نہ ہوتی کہ خلفاء یا امیر جو ہیں وہی جنازہ پڑھاتے ہیں تو میں تمہیں نہ کہتا. کوئی شرف اس وجہ سے نہیں تمہیں کہتا بس سعید بن عاص جو ہے شاید امام علی مقام سے مرتبے میں بڑا ہے اس لیے نہیں کہتا، مگر تم یہاں امیر ہو، گورنر ہو مدینہ کے، تو اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت برقرار رہے، اسی سنت جاریہ جو خلفاء کی ہے اس کے مطابق تم ہی جا کے جنازہ پڑھو. سعید بن عاص جو گورنر تھے مدینہ، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو گورنر مدینہ جب جنازہ پڑھا رہا ہے
تو پھر تعلق تو آپ سمجھ سکتے ہیں، تیر مارنے والا ہوتا تو جنازے پڑھانے تو دعا کرنے تک تو نہ آتے وہ لوگ. پھر یہ بات ہے کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جس حجرہ مبارک میں دفن ہے، یار لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے اس پر، وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے، وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے. وہاں دفن ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قبر کی جگہ ہے، اور سرکار فرما چکے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر کی جگہ ہے. 2 یار آپ کے حکم سے سرکار کے ساتھ آرام فرمائیں. اچھا پھر وہ قبرستان کا حصہ جو اہل بیت کے لیے خاص ہے. حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ آپ کی والدہ محترمہ کی قبر انور کے ساتھ آپ کی قبر انور ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے آپ کے دادا جان کے حضرت سیدہ خاتون جنت کے. پھر آپ کی قبر ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی. پھر ان کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے، امام زین العابدین پاک کی قبر ہے، امام جعفر صادق پاک کی قبر ہے. وہاں وہ سارا حصہ ہی اہل بیت اطہار کا ہے. تو کیا دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ قبر کو ناپسند کرتے ہوں؟ خام خواہ کا یہ سوال کہ وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے، وہاں کیوں نہیں دفن ہوئے، یہ کوئی سوال ہی نہیں. اس لیے کہ یہ سوال تب تھا جب آپ کچھ اس طرح کی بات فرماتے، تو اس طرح کی بات فرمائی جاتی اور پھر اس طرح کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا. ایسا کچھ مسئلہ نہیں. وہ امام حسین عالی مقام سرکار نے اپنے پسند کے مطابق والدہ طیبہ ان کی جو ہے ان کے پہلو میں ان کی قبر انور بنائی ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا وہ عرش مقام میں اس کو سمجھتا ہوں جہاں جناب امام آرام فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارا آئرلینڈ سے ایک بھائی نے کیا، اور وہ شاہ صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ اور یہ اس وقت جو میں نے حوالہ سعید بن آس والا دیا ہے اس الغابہ میرے سامنے پڑھی ہے، ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے. سعید بن آس بغیر یہ پورا میں سامنے پڑھ رہا ہوں اپنے، دیکھا جا سکتا کہ آیت تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں جو ان کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہیں. اس پر ویسے آپ نے پہلے گفتگو فرمائی ہے مگر شاید انہوں نے نہ سنی ہو. تو معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ایک نتیجہ ہی آیت سے غلط نکالا گیا، پھر غلط نتیجے کے اوپر پھر غلط آرڈر جاری کیا جاتا ہے. بنیاد ہی جب درست نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح اہل بیت اطہار محفوظ ہیں گناہوں سے، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ لغوی طور پر لفظ کسی نے معصوم کا کبھی لکھا بھی ہو تو وہ لغوی مراد ہے، لیکن حقیقتاً محفوظ ہی مراد لیتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے کی حفاظت فرما دی ہے. ٹھیک ہے، اس کو معصوم جو شرعی معصوم کا مفہوم ہے جو انبیاء کرام ہیں اس کا اطلاق نہ صحابہ پاک پر ہوتا ہے نہ اہل بیت پاک پر ہوتا ہے. پاک فرمایا ان کو. اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ جن کو آپ معصوم مان رہے ہیں، میں اس بھائی سے جو ملٹن کین سے بول رہے تھے جی آئرلینڈ سے کہتے ہیں، آئرلینڈ والے بھائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معصوم کا عقیدہ اس آیت سے آپ نے بنایا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچپن سے پیدا ہونے سے پہلے ہی معصوم ہے، اگر یہ پہلے سے معصوم ہے تو پھر تو لیوزبان کو رئیسہ کا مطلب ہی کوئی نہیں رہتا کہ تم سے پلیتی کو لے جائے، کیونکہ معصوم کے ہاتھ پلیتی تو ہوتی ہی نہیں. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ان کے اندر جو چیز بھی اس قسم کا کوئی اللہ کی حکمت کے تحت اور تقاضے بشریت کے تحت کوئی ایسی چیز تھی تو اللہ وہ لے گیا اس کو. یہ کہہ دینا کہ معصوم ہے فرشتوں کی طرح تو یہ بات صحیح نہیں ہے، یا انبیاء کرام کی طرح یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ لیوزبا عنکم الرجس کے لفظ خود بتا رہے ہیں کہ امکان موجود تھا. احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنی طرف سے عصمت ان کو، حفاظت ان کو اس طرح کی عطا فرمائی ہے کہ اپنی مہربانیوں کی نگہداشت انہیں نصیب فرما دی. اور پھر دوسرا یہ وام بھی میں اپنے دوستوں کا دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یطہرکم کے جو لفظ ہیں اس سے معصومیت اگر وہ نکالتے ہیں تو سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں اللہ احکم الحاکمین نے 313 اصحاب رسول کو بھی یہی فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. یہ لفظ موجود ہے. اب لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان اور لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں کیا فرق ہے؟ یعنی جس طرح یہاں یطہرکم ہے ایسا وہاں بلکہ یطہرکم بھی نہیں لیطہرکم ہے، اور یہاں یذھب عنکم الرجس ہے صرف، وہاں شیطان کا لفظ بھی اضافہ ہے، شیطان کے رجس سے بچا لیا ہے بالکل. اس لیے ہم اس آیت کریمہ سے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صحابہ معصوم ہیں، حالانکہ لفظ بالکل ایک جیسے دونوں طرح آئے ہیں. اور قرآن میں بھی یہ تو فرق نہیں ہم کر سکتے کہ نامے پارے میں ذرا طاقت تھوڑی ہے اور بائیں پارے میں طاقت زیادہ ہے. جب کلام خدا کا ہے لفظ بھی ایک جیسے ہیں تو مفہوم بھی ایک جیسا نکلے گا. اس لیے یہ پہلا وام تو یہ دور کریں. جب آپ کو ایک وام پر آپ نے ایک عمارت بنانی شروع کر دی، بنیادی ساری غلط ہے، تو پھر سارے احکام جو ہے تا سریا میر و دیوار کج
ایک اگر بنیاد ٹیڑھی رکھ کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تو وہ تو آپ آسمان تک بھی اٹھا کے لے جائیں گے تو دیوار ساری ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے ہم ان کو پاک مانتے ہیں محفوظ ہونے کے معنی میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ حفاظت عطا فرمائی. اس لیے صحابہ پاک کو بھی حاصل ہے جو بھی حضور کے صحابی ہیں, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ تو امام حسن سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر وہ ایسا سمجھتے تو پھر ان کو خلافت کیوں دیتے. جی ہماری بات جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سید صاحب. السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی. تو شاہ صاحب یہ جو آپ نے اس کا تو بڑا تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرما دیا. ایک بڑا خاص سوال ہے جو پچھلے دنوں بھی ہمارے بارہ شریعت کے پروگرام میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اکثر یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو ذہن میں آتا رہتا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ صاحب ذرا عمر میں چھوٹے ہیں اور یقیناً ان کا درجہ بھی امام حسن سے کم ہے بڑے بھائی ہونے کے ناطہ سے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے تقریبات اور ان کے لیے خراج عقیدت اور ان کے لیے گلہائے نیاز اور ارمغان نیاز اور ان کے اس میں بہت سارا کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. یقیناً اس سے ایمان کی جلا ہے, ایمان کی مضبوطی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں سید نزاکت حسین صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب. ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے. جی ابھی مولانا سے کہہ رہے تھے شاہ صاحب کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازہ پہ تیر نہیں چلائے گی, پر بہت ساری تاریخ میں کی کتابوں میں ملتا ہے جو اہل تشیع کی بھی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, لیکن مجھے نہیں پتہ چلتا. آج میں نے فرسٹ ٹائم شاہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں کے مولا کے جنازے پہ تیر نہیں چلائے گئے. پر خدا کے لیے جو کتابوں پہ آپ دیکھیں, ہم نہ اس وقت موجود تھے نہ آپ موجود تھے, لیکن تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے, آیات جنہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے جھوٹ لکھا ہے یا اہل تشیع کے, کیونکہ یہ دونوں کے مذہب کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا کے جنازے پہ تیر چلائے گی. پر خدا کے لیے یا جو بھی مصنف شاہ صاحب جزاک اللہ, آپ کے بات کی سمجھ آ گئی ہے. صاف ظاہر ہے جس انداز سے اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی چاشنی سے لبریز جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں, اور صرف یہ کہنا کہ سنا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے اور آج تک سنا نہیں ہے, اب یہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہم نے حسنین پاک کے بارے میں آج تک نہیں سنا تو یہ اس کا اپنا نہ سننے والا ایک ہے نا سلسلہ. ورنہ کتابوں قرآن و حدیث تو بھری پڑی ہے اور ان کے حدیث پاک کے اندر چرچے ہیں, ان کے موجود ہیں, سارا سلسلہ ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک پروگرام جاری تھا اما چینل کا, تو ایک بھائی یا بہن کا فون آیا کہ حضور غوث پاک کون ہیں, یا کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت خواجہ اجمیری کون ہیں, یعنی جن کی وجہ سے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر دین اور اسلام پہنچا اور پھیلا. ہاں البتہ اگر آپ کے پاس کسی کتاب کا کوئی حوالہ ہے تو وہ آپ ضرور پیش فرما سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو شاہ صاحب میں وہ سوال اس پر بھی آئیں گے. میں آپ کی خدمت میں جو سوال آپ نے اٹھایا ہے نا جی جی کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی تقریبات منعقد کی جائیں, جی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے ہیں ان سے بغاوت ہے, آج بھی کر رہے ہیں, آج تک کر رہے ہیں جو ان کے پیروکار, ان لوگوں کے پیروکار ہیں جن کو اس وقت اعتراض تھا. اعتراض ان کا یہی ہے جو ابھی بھی کیا گیا کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کر سکتا. گویا امام حسن مجتبیٰ کا مسلک یہ نہیں تھا کہ میں معصوم ہوں تو وہ غیر معصوم ہے تو میں ان کی بیعت نہ کروں, ہوتا تو نہ کرتے. جی جی امام حسین پاک نے بھی کی. اور جو بات آپ نے کہی نا کہ بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے وہ افضل ہیں, وہ صرف اس لیے نہیں. امام حسین پاک حضرت حسن کے امام نہیں ہیں, لیکن امام حسن امام حسین کے امام ہیں, خاص طور پر ان کے عقائد میں جن میں امامت کا ایک مطلب تصور خاص معصومیت والا ہے اور منصوص من اللہ مانتے ہیں. اس عقیدے کے روشنی میں امام حسن مجتبیٰ مطاع ہیں امام حسین پاک کے. غور فرمائے نا, کیونکہ امام حسین پاک تو آپ کے ہوتے ہوئے امام نہیں تھے نا. جی جی امام حسین کی حیات مطہرہ میں امام حسن پاک تو امام تھے, جی اسی لیے وہ فرما رہے انہ امامی. جی جی قیس بن سعد, یہ دیکھو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو میں یہ تو نہ سمجھوں کہ میرا بھائی ہے, تو امام ہے میرا, جب امام ہے تو اس کے پیچھے چلوں گا میں. اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے, اچھا اس میں حضرت یہ جو امامت ہے امام حسن مجتبیٰ کی, جی تو کیا یہ امامت ہم وہی جو ظاہری عرصہ ہے خلافت کا 6 مہینے کا کم و بیش,
اسی کو ہی مانیں گے یا اس کے بعد بھی امام آپ ہی رہے؟ دیکھیں جی، ایک امامت کبریٰ ہے جس میں حکومت اور شرعی جو نظام ہے روحانی دونوں شامل ہیں، تو اس کو تو امامت کبریٰ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک امامت یہ ہے کہ وہ پیشوائیت، یعنی کہ وہ پیشوا تو ہیں، طریقت والوں کے تو پھر بھی پیشوا ہیں نا، ان کو حکومت سے کیا تعلق؟ اچھا. ان کو تو اپنا شیخ چاہیے، مرشد چاہیے، جی جی اور روح کا پیشوا چاہیے. وہ امام حسن مجتبیٰ سے کون چھین سکتا تھا؟ ٹھیک. جی، تو نہ اس سے آپ دستبردار ہوئے. جو علم جو روحانی ترقیاں جو درجات تھے وہ تو آپ نے نہیں سونپ دیے نا سب. تو مسئلہ ہے امامت کبریٰ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے حکومت بھی مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور امامت جو پیشوائیت ہے کسی بھی شعبے میں ہو دین میں تو وہ محترم ہے. تو امام قطب الاقطاب بھی تھے، حضرت مولا پاک کے وہ جانشین تھے، حضرت مولا پاک شہنشاہ ولایت ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں اس بات پر. تو وہ ولایت جو حضرت مولا پاک کو نصیب تھی وہ ان کے جو صاحبزادگان ہیں وہ بھی، اور حضرت حسن بصری بھی جیسے ان کے خلیفہ ہیں چشتیہ سلسلہ میں آخری جو بزرگ جن کا اتصال ہوتا ہے حضرت مولا پاک سے، وہ حضرت خواجہ حسن بصری سے ہوتا ہے نا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کا جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہے. جو ہمارا شجرہ نقشبندیہ ہے اس میں جس آدمی کو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد پڑھا جاتا ہے شجرے میں، وہ حضرت سلمان فارسی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تاریخ بھی یاد نہیں رکھتے، تو اہتمام نہیں کرتے. اس کا سبب وہی ہے، یہی بات کہ امام حسن کی اس جو فیصلہ ہے یا ایک ترتیب ہے کام کی، اس کو ان کے جو بظاہر نام لینے والے مجبوراً نام لے دیتے ہیں، مگر ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. دیکھو نا، اڑے ہوئے نا اس بات پر کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امت کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرا دینا، اور رہ گئے یہ لوگ تھوڑے سے، باقی 40,000 تو بیعت ہو گئے سارے. میں نے ابھی اس الغابہ کے حوالے سے عرض کر دیا، پہلے بھی کسی بھائی نے پوچھا، وہ سارے 40,000 ہو گئے تھے وہ سارے. کوفہ میں یہ بیعت عام ہو گئی، اور اس سال کو، جس سال یہ ہو رہی ہے، اس کو بھی عام الجماع کہا گیا کہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح ہو گئی اور پوری ملت میں اختلافات ختم ہو گئے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کیا سمجھتے ہیں اس پر ذرا غور فرمائیے. اور اس میں ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی کتاب جو ہے جلال العیون، حیات القلوب اور منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی کی کتابیں اور ملا باقر مجلسی کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں بخدا سوگند معاویہ برائے من بہتر است، عظیم جماعت کے دعویٰ می کند شیعہ منند و ارادہ قتل من کردند و مال مرا غارت کردند. آپ فرماتے ہیں کہ تم چند لوگ مٹھی بھر ایسے ہو کہ جو فتین ہو، صلح کو پسند نہیں کرتے ہو. یاد رکھو کہ تم جیسے محبوں سے مجھے معاویہ اچھا ہے، بہتر ہے. اور کس لفظ سے آپ فرما رہے ہیں؟ باخدا سوگند، اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے ان سے بہتر ہے جو میرے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں اور مجھے مار رہے ہیں، میرا مال لوٹ رہے ہیں اور مال غارت کر دیا انہوں نے. اگر محب ہیں، اگر میرے مخلص شیعہ ہیں تو لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ میرے فیصلے کو تسلیم کریں. جزاکم اللہ. محترم ناظرین، ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے لیے اجازت دیجیے. ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. Haji Jewellers, we have a huge range of bridal sets, bangles, earrings and rings. Call now on 01274 488 166 or visit us at Carlisle Road,